ناک کون سے ہاتھ سے صاف کی جائے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس ہاتھ سے کلی کی جائے گی اسی سے ناک میں پانی بھی دیا جائے گا، لیکن ناک صاف کرنے کے لیے، ناک جھاڑنے کے لیے کون سا ہاتھ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ دعا بوضوء، انہوں نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی وضو کے لیے منگایا، فتمضمض واستنشق، تو انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ونثر بیدہ الیسری، اور اپنے بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے انہوں نے استنثار کیا، یعنی ناک صاف کی، ففعل هذا ثلاثا، تو انہوں نے 3 مرتبہ ایسا کیا، ثم قال، اس کے بعد کہا، هذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ طہور کے معنی وضو کے ہوتے ہیں، تو پورا وضو یہاں پر ہے، ہاتھ پاؤں دھونے کا ذکر ہے اس میں نہیں، تو بہت، اب یہاں پر یہ کہہ رہے کوئی آدمی اس کو پڑھ کے کیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ چلو بہت شارٹ کٹ وضو معلوم پڑ گیا کہ کلی کی، ناک میں پانی دیا اور ناک صاف کر دی، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، صحیح ہے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے بتایا چہرہ بھی دھونا چاہیے اور ہاتھ بھی دھونا چاہیے اور سر کا مسح بھی ہے اور پاؤں بھی دھونا چاہیے، تو یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، سنت ہے، یعنی وہ چھوڑ کے یہ تو بھی چلے گا؟ تو قرآن میں کس عمل کے بارے میں ہے؟ وضو کے بارے میں، اور اس میں وضو کا، یہاں پر ان کا مقصود پورا وضو بتانا ہے نہیں، تو انہوں نے وضو تو کیا، لیکن وضو میں جو انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا، یہ جو عمل ہے انہوں نے یہ خاص طور سے راوی نے ذکر کیا، باقی چیزیں ذکر کی نہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں فلاں کے یہاں گیا اور میں نے ایسا ایسا کیا، وہ سلام کرنے کو چھوڑ دے گا، وہ کرسی پہ بیٹھنے کو چھوڑ دے گا، وہ وہاں کھانا کھانے کو چھوڑ دے گا، میں فلاں کے گھر گیا، میں نے ان کو ایسا ایسا سمجھایا، جھگڑا ختم ہو گیا، تو ابھی کیا ہو گیا؟ اس نے اتنی ہی بات بتائی، لیکن کیا اس نے یہ بتایا میں گیا، میں نے سلام کیا، پھر میں اندر گیا، کرسی پہ بیٹھا، پھر میں وہ چائے لائے، میں نے چائے پی، بتایا اس نے یہ نہیں؟ تو یہ سارے کام وہاں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے، لیکن بعض اوقات بتانے والا پوری بات بتانے کی بجائے اس میں سے اصل مقصود اس کا جو بتانا ہے صرف اتنا بتاتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو اگر کوئی آدمی لے لے اور یہ کہے کہ بس اتنا ہی وضو ہے، تو کیا صحیح ہوگا؟ نہیں، کیونکہ دوسری دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں اور بھی کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں پر راوی کو مقصود یہ ہے، بتانے والے کا مقصد یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے، کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وضو میں، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا، اور اسی طرح سے امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔